دوستو، ہسٹری آف انگلش لٹریچر سیریز میں خوش آمدید۔ ہسٹری آف انگلش لٹریچر، انگریزی ادب کی تاریخ، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو مختصر وقت کی ویڈیو میں نہیں سمجھایا جا سکتا۔ اس کے لیے ایک ایک ایج کو دھیان سے پڑھنا پڑے گا۔ یہ مختصر ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک اوور ویو مل جائے کہ ہسٹری آف انگلش لٹریچر آخر ہے کیا، کہاں سے شروع ہوتی ہے، کون کون سے پرومیننٹ رائٹرز ہیں۔ سب سے پہلے ان ایجز کا نام جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلی ایج اولڈ انگلش اور اینگلو سیکسن لٹریچر ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب لینگویج اور لٹریچر نیچرلی بلڈ ہو رہے تھے۔ یہ شروع کا زمانہ ہے انگلش لٹریچر کی تاریخ کا۔ یہاں سے اس زمانے سے اولڈ اور اینگلو سیکسن لٹریچر سے ہسٹری آف انگلش لٹریچر کی شروعات ہوتی ہے۔ اس سے اگلا زمانہ پھر آتا ہے میڈل ایج لٹریچر کا۔ میڈل ایج لٹریچر میں پرومیننٹ رائٹر جیفری چوسر تھا۔ اس سے پہلے جیفری چوسر سے پہلے کوئی ایسا رائٹر نہیں آیا تھا جس نے اس لیول کا کام انگلش لٹریچر میں لکھا ہو۔ جیفری چوسر نے ایک بہت خوبصورت رائٹنگ لکھی جس کا نام تھا کینٹربری ٹیلز، چونکہ اس سے پہلے کوئی اچھا پوئٹ، کوئی اچھا رائٹر نہیں آیا تھا، اس لیے اسے فادر آف انگلش لٹریچر کے خطاب سے نوازا گیا۔ اس کے بعد زمانہ آتا ہے ایلیزابیتھن لٹریچر کا۔ ایلیزابیتھن لٹریچر وہ زمانہ ہے جس میں شیکسپیئر نے لکھنا سٹارٹ کیا۔ اس زمانے میں شیکسپیئر اور شیکسپیئر کے علاوہ اور کافی بڑے بڑے نام شامل ہیں۔ اس کے بعد ایلیزابیتھن لٹریچر کے بعد ایج آف ملٹن ہے، جس میں پرومیننٹ رائٹر جان ملٹن تھا، اس لیے اس زمانے کو ملٹن کا زمانہ قرار دیا گیا، ایج آف ملٹن کہا گیا۔ ایج آف ملٹن کے بعد زمانہ آتا ہے ریسٹوریشن پیریڈ کا۔ ریسٹوریشن پیریڈ کے بعد نیو کلاسیکل ایج۔ نیو کلاسیکل ایج میں مشہور لکھاری الیگزینڈر پوپ تھا۔ نیو کلاسیکل ایج کے بعد رومانٹک ایج۔ رومانٹک ایج میں نیچر پر شاعری لکھی گئی، نیچر پر پوئٹری کی گئی، جس کی شروعات ورڈزورتھ اور ایس ٹی کولریج سے ہوئی۔ رومانٹک ایج کے بعد زمانہ ہے وکٹورین ایج کا زمانہ۔ وکٹورین ایج میں مشہور لکھاری چارلس ڈکن تھا۔ وکٹورین ایج کے بعد ماڈرن لٹریچر کا زمانہ آتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب عالمی جنگیں ہوئیں، ورلڈ وارز کا زمانہ، اور اس زمانے میں پروڈیوس ہونے والے لٹریچر کا تھیم، سبجیکٹ میٹر زیادہ تر وارز ہی تھا، اور اسپیشلی ورلڈ وارز تھا۔ اس کے بعد زمانہ ہے پوسٹ ماڈرن لٹریچر کا۔ پوسٹ ماڈرن لٹریچر وہ زمانہ ہے جس میں ہم اب جی رہے ہیں۔ اسی طرح تقریباً 1400 سالوں پر انگلش لٹریچر کی تاریخ مشتمل ہے۔ اس تاریخ کی شروعات ہوئی اولڈ انگلش اور اینگلو سیکسن لٹریچر سے۔ اولڈ انگلش اور اینگلو سیکسن زمانے سے اس کی شروعات مانی جاتی ہے، مگر یہ لوگ اصل میں باربر تھے، ان کا کوئی مناسب ٹھکانہ نہیں تھا۔ یہ لڑائیاں لڑتے جاتے اور اپنے ہیروز کے نغمے گاتے جاتے، اور خاص ڈیڈیکیشن اس زمانے میں نہیں دیکھی گئی۔ اس دور میں لٹریچر اور لینگویج کی صرف نیچرل گروتھ ہو رہی تھی۔ اس
اس زمانے میں اس کے اینڈ پہ 1066 میں ایک بیٹل ہوئی، بیٹل آف ہیسٹنگز، جن میں ان لوگوں کو شکست ہوئی، نارمنز کی جیت ہوئی اور ایک نیا زمانہ شروع ہوا 1066 میں نارمنز کی جیت کے ساتھ۔ وہ تھا مڈل ایج لٹریچر کا زمانہ، مڈل انگلش کا زمانہ۔ 1066 سے لے کر 1500 تک جو زمانہ ہے یہ مڈل ایج لٹریچر کا زمانہ مانا جاتا ہے۔ چوسر اس زمانے کا مشہور رائٹر پوئٹ تھا۔ اس کا مشہور ترین کام کینٹربری ٹیلز تھا۔ اس سے پہلے اس لیول کا کوئی پوئٹ پیدا نہیں ہوا تھا جس نے انگلش لٹریچر کی، انگریزی ادب کی اتنی خدمت کی ہو۔ اس لیے اسے فادر آف انگلش لٹریچر کے خطاب سے نوازا گیا۔ ہسٹری میں اسے فادر آف انگلش لٹریچر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد زمانہ ہے ایلزابتھن ایج کا زمانہ، ایلزابتھن لٹریچر کا زمانہ۔ یہ وہ زمانہ ہے جب کوئین ایلزابتھ انگلینڈ کی رانی تھی۔ اس وقت کے سب سے مشہور لکھاری ولیم شیکسپیئر ہیں، ایڈمنڈ اسپینسر، جان ڈرائیڈن، کرسٹوفر مارلو اور بہت بڑے بڑے نام۔ اس ٹائم پر بڑے بڑے پلیز لکھے گئے جن میں ہیملیٹ، ایز یو لائک اٹ، میکبیتھ، مرچنٹ آف وینس وغیرہ وغیرہ۔ شیکسپیئر کے زمانے کے بعد ایج آف ملٹن آتی ہے۔ ملٹن جنہوں نے پیراڈائز لاسٹ لکھی تھی، آن ہز بلائنڈنیس لکھی، اور ایک پاسٹر ایلیجی بھی لکھی جس کا نام لیسیڈس تھا۔ ایج آف ملٹن کے بعد ریسٹوریشن پیریڈ جس میں سب سے بڑا لکھاری، سب سے بڑا رائٹر ڈرائیڈن تھا۔ اس کے بعد نیو کلاسیکل ایج کا زمانہ ہے۔ نیو کلاسیکل ایج کو ایج آف ریزن بھی کہتے ہیں، ایج آف انلائٹنمنٹ بھی کہتے ہیں۔ ایج آف ریزن اس لیے کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ریزن کو سپرمیسی دی گئی۔ اس کے بعد زمانہ ہے رومانٹک ایج کا۔ رومانٹک ایج میں نیچر سے متعلق محبت سامنے آئی۔ شروعات ورڈزورتھ اور کولریج نے کی۔ اس وقت کے مشہور لکھاری جو تھے وہ ورڈزورتھ، کولریج، کیٹس، شیلی۔ کولریج وہ ہیں جنہوں نے قبلہ خان لکھی تھی۔ وکٹورین ایج کا زمانہ آتا ہے۔ وکٹورین ایج یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں انڈسٹریل ریولوشن ہو رہی تھی۔ اس ٹائم کے مشہور لکھاری ٹینیسن، براؤننگ ہیں، اور ناول کا زمانہ بھی آ چکا تھا، اور اس وقت کے مشہور ناولسٹ چارلز ڈکنز، جین آسٹن، جارج ایلیٹ اینڈ تھامس ہارڈی ہیں۔ سب اپنے اپنے حساب سے ناولز لکھا کرتے تھے۔ پھر آتا ہے جدید ادب کا زمانہ، ماڈرن لٹریچر۔ یہ وقت عالمی جنگوں کا تھا، بہت ساری سیاسی تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ اس وقت میں مشہور لکھاری، مشہور رائٹرز W.B. ییٹس، T.S. ایلیٹ، W.H. آرڈن۔ ناولز میں ورجینیا وولف اینڈ جیمز جوائس ہیں۔ پوسٹ ماڈرن لٹریچر آج کا زمانہ ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ آج کل جو بھی لٹریچر لکھا جا رہا ہے اسے پوسٹ ماڈرن لٹریچر کے زمرے میں رکھا جاتا ہے۔ ایک ایک پیریڈز کو بہت گہرائی سے پڑھا جانا بہت ضروری ہے۔ ان الگ الگ پیریڈز میں الگ الگ طریقے سے پوئٹریز لکھی جاتی تھیں، جیسا کہ فار ایگزامپل مڈل ایج میں گاڈ کو لکھنا زیادہ پسند کیا جاتا، ایلزابتھن میں راجوں کے بارے میں زیادہ لکھا جاتا، ریسٹوریشن میں فارمز اور ریزن کو بیس بنایا گیا، رومانٹک ایج میں نیچر پر بہت سارا ورک پروڈیوس ہوا، وکٹورین ایج میں
معاشرے پر بہت کچھ لکھا گیا، کیونکہ یہ انڈسٹریل ریولیوشن کا زمانہ تھا، صنعتی انقلاب کا زمانہ تھا۔ ماڈرن لٹریچر میں عالمی جنگوں پر بہت زیادہ بحث ہوئی، بہت سارا ورک پروڈیوس ہوا ورلڈ وارز پر۔ اس طرح الگ الگ ایجز میں الگ الگ طریقے سے شاعری لکھی جاتی تھی۔ یہ تھا ایک اوور ویو ہسٹری آف انگلش لٹریچر کا، جس میں چیدہ جو اس کی پوائنٹس ہیں، چیدہ جو ایجز ہیں وہ آپ کو بتائیں۔ اب انشاءاللہ ان پہ الگ الگ ایک تفصیلی ویڈیو بنائی جائے گی، جس میں سب چیزیں کور کی جائیں گی، ان کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، کلچرل بیک گراؤنڈ اور پولیٹیکل بیک گراؤنڈ، اور اس میں امپورٹنٹ رائٹرز، ان کے ورکس وغیرہ، یہ سارے انشاءاللہ آپ کی مدد سے، آپ کے ساتھ کے ساتھ انشاءاللہ یہ کام کر گزریں گے۔ بہت شکریہ۔